Part 70. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपको समाअत कर रहे हैं किताब इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आप इसका पार्ट 70 समाअत कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 359। ईरान में इस्लामी बेदारी के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए आपके गोशगुजार है। इस दौर का अहम तरीन वाक़या 1349 शमसी में इमाम ख़ुमैनी की तरफ से नजफ़ में इस्लामी हुकूमत की इल्मी बहस का विलायत फ़क़ीह के उन्वान से आगाज़ था। उन्होंने इन नशिस्तों में फ़ुक़हा की हुकूमत, दीन और सियासत के मिलाप और आइडियोलॉजी की इबादत से बालातर होने के असबाब और वज़ाहत को महवर सुखन करार दिया और इन मुबाहिसत के ज़िमन में ईरानी हुकूमत और दीगर इस्लामी ममालिक के हालात पर भी तनक़ीद की और अहले नज़र हज़रात को इन मौज़ूआत पे मुताला और तहक़ीक़ की दावत दी। इनके अफ़कार पैगाम रसानी के चैनल के ज़रिए ईरान मुंतक़िल हुए, जो ईरानी मुजाहिदीन में नई रूह फूंकने का बाइस बने। यूरोप और अमरीका में इमाम ख़ुमैनी के अफ़कार की मकबूलियत और इशाअत में एक सबक वहाँ के ईरानी मुसलमान तलबा का किरदार था कि जो इस्लामी अंजुमनों की सूरत में फ़ालियत कर रहे थे और नजफ़ से राब्ता रखे हुए थे। वहाँ की मुनासिब सियासी फ़ज़ा और इन तलबा की ज़राए अबलाग़ तक रसाई ने इन्हें तबलीग और फ़ालियत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम किया। इस हवाले से आयतुल्लाह बहिश्ती कि जो जर्मनी में हैम्बर्ग के इस्लामी मरकज़ के सरबराह थे, इनका इन तलबा से राब्ता इंतहाई अहमियत का हामिल था। सन 1345 शमसी में यूरोप के मुसलमान तलबा ने एक रिसाला बनाम इस्लाम मकतब मबारिज़ भी जारी किया। 60 के अशरे में हुसैनिया इरशाद में डॉक्टर अली शरीयती की तकारीर और इनकी तालीफ़ात के ममनू होने के बिना पे यूनिवर्सिटी के तलबा में इनकी तालीफ़ात के मुताले का रुझान बढ़ गया। इनकी समाजियात, तारीख़, फ़लसफ़ा और दीन के इम्तिज़ाज पे मबनी गुफ्तगू ने तलबा के मजहबी विंग में इस्लामी बेदारी के एहसास को मज़ीद क़ुव्वत बख्शी। मुतहरी, मुफ्ती मोहम्मद तकी, जाफ़री और फ़खरुद्दीन हिजाज़ी की यूनिवर्सिटियों में तकारीर और क़लमी आसार ने जाहूज़ा इल्मिया और यूनिवर्सिटियों को हम फ़िक्र और हम कदम बनाने में किरदार अदा किया। वहाँ इस्लामी बेदारी की तहरीक को इल्म, ईमान और जदीद दौर की मालूमात से भी यकसा तौर पे मुसल्लह किया। 1351 शमसी में पहलवी हुकूमत ने सिपाही दीन को तश्कील दिया ताकि अपने मुखालिफ उल्मा की फ़ालियत को कंट्रोल करे, लेकिन इस इक़दाम का नतीजा भी उलट निकला। इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में उल्मा ने सख्ती से इस इक़दाम की मुखालफत की और हुकूमत के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर मुहिम चलाई। 1354 शमसी और 1355 शमसी में बेपनाह सियासी घुटन और सफ़े अव्वल के बहुत से मुजाहिदीन और दानिशवर शख्सियात को क़ैद-ओ-बंद में डालने की फ़ज़ा से इस्लामी बेदारी की तहरीक कुछ अरसे तक जमूद का शिकार हुई और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी तलबा की तहरीक की सूरत में जारी रही। यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटियों में बहुत से नमाज खाने क़ायम किए, को पहमाई के प्रोग्राम बनाए, नमाज से जमात का एहतमाम किया, घरों में इल्मी नशिस्तें रखते हुए नज़रियाती जंग और यूनिवर्सिटी और माशरे में फासिद कल्चर के मुकाबले पे मबनी गुफ्तगू और इस तरह के दीगर काम सर अंजाम देते हुए उन्होंने इस जमूद के दौर को बाद के मरहले के साथ मुतसिल किया
وہ مرحلہ جس میں انقلاب کی کامیابی کے لیے آخری جوش و خروش پیدا ہوا تھا۔ 60 کے عشرے میں اس معتدل اور اصولی فکری اور اسلامی سیاسی فعالیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور گروہ بھی کام کر رہے تھے کہ جو مذہبی طور پہ متشددانہ افکار کے مالک تھے۔ ان میں سے وہ علماء کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے تھے۔ میں سے 7 کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہیں: امت واحدہ، توحیدی صف، فلک، فلاح، منصورین اور موحدین۔ کچھ ایسے گروہ بھی تھے کہ جو دینی رجحان کے حامل ہونے کے باوجود علماء سے ہٹ کے کام کر رہے تھے۔ گروہ فرقان اور گروہ ارمان، مستصفین وغیرہ ان میں سے تھے۔ 50 اور 60 کے عشرے میں اسلامی بیداری کی تحریک کو آگے بڑھانے کا ایک اہم ترین ذریعہ علمی موضوعات، دینی مدارس اور مجاہد علماء کا تبلیغی پلیٹ فارم تھا۔ موضوعات میں سب سے اہم اور وسیع ترین حوزہ علمیہ قم تھا۔ اس دور میں حوزہ علمیہ قم سے وابستہ مؤسسات کے جو اسی دور میں تشکیل پائے اور فعالیت کا آغاز کر چکے تھے، ان میں سے مکتب اہل بیت، تشکیل 1340 شمسی، جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم، تشکیل 1342 شمسی، اور مؤسسہ دار راہ حق، تشکیل 1345 قابل ذکر ہیں۔ دار تبلیغ اسلامی کی تشکیل اور اس کے آثار اور مطبوعات اگرچہ امام خمینی کی تحریک کے ساتھ مکمل طور پہ موافق نہ تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور امام خمینی بھی ان کی طرز فعالیت اور بعض کارکن حضرات کی تائید نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود یہ آگے کی طرف ایک قدم تھا، اور دار تبلیغ نے علمی اور مذہبی سطح پہ ایسی مسلسل فعالیت کے دوران جو ان طلباء کو علوم اسلامی، دینی، انسانی اور جدید تعلیمات سے بہرہ مند کیا۔ دینی علوم کے مدارس مثلاً مدرسہ حقانی، مدرسہ منتظریہ، مدرسہ آیت اللہ گل پائیگانی اور بعض دیگر مدارس، اسی طرح بعض مطبوعات مثلاً مکتب اسلام، مکتب تشیع، بعثت، سالانہ مکتب جعفری، طلوع اسلام، مسجد اعظم قم کا رسالہ، پیک اسلام، یہ سب مجاہد علماء کی سعی و کاوش کے تحت چل رہے تھے اور شائع ہو رہے تھے۔ مجموعی طور پہ ان سب کا اسلامی بیداری میں اہم کردار تھا۔ دیگر شہروں کے علمی موضوعات بھی اہم فعالیت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے مشہد کا علمی حوزہ مشہور مجاہد علماء مثلاً آیت اللہ محمد ہادی میلانی، آیت اللہ حسن قمی، آیت اللہ علی خامنائی، اور اسی طرح عبدالکریم ہاشمی نژاد اور عباس وائز طبسی کی موجودگی کی وجہ سے پہلوی حکومت کے خلاف ایک اہم محاذ کی شکل اختیار کر گیا تھا اور دینی تفکر کے احیاء میں مؤثر کردار ادا کرنے والے مراکز میں سے ایک اہم مرکز شمار ہوتا تھا۔ مبلغین علماء کرام بھی بالخصوص ماہ محرم، صفر اور رمضان مبارک میں اپنے تبلیغی سفر اور پروگراموں کی صورت میں اسلامی تحریک کی ہمراہی کر رہے تھے اور لوگوں کو جدید سیاسی و مذہبی مسائل سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیگر کاوشیں کہ جنہوں نے اس اسلامی بیداری کی لہر کی اعانت کی، مصر کی دینی تنظیم اخوان المسلمین کے قائدین سید قطب، ان کے بھائی محمد قطب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ قلمی آثار کا عربی سے فارسی زبان میں مجاہد دانشور حضرات کے ذریعے ترجمہ کیا جانا تھا۔ 1355 شمسی کے اواخر اور بالخصوص 1356
سکھ شمسی میں کچھ حد تک آزاد سیاسی فضا کا پیدا ہونا اور سیاسی قیدیوں کی رہائی نے اسلامی بیداری کی تحریک کے لیے مناسب حالات پیدا کیے۔ اخبارات اور رسائل کے سینسر میں کمی نے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ذرائع ابلاغ سے بہتر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حکومت کے سیاسی مخالفین بالخصوص مذہبی قوتوں نے اس موقع کو غنیمت جانا تاکہ پہلوی حکومت کو وسیع سطح پہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ مثلاً جب کیہان اخبار نے سوال اٹھایا کہ ایران چه تريد دارد، ایران کا مسئلہ کیا ہے، تو 40,000 سے زیادہ خطوط اس سوال کے جواب میں حاصل ہوئے۔ مجموعی طور پہ پہلوی حکومت کے زیر نگرانی مجبوراً اختیار کی گئی معتدل پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے سیاسی مخالفین متحد ہو گئے، پہلوی حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں اور اسلامی بیداری کی تحریک بھی فکری اور انفرادی کاوشوں سے بڑھ کے وسیع پیمانے پر اپنی حتمی کامیابی کے لیے قدم اٹھانے لگی اور سیاسی، اجتماعی اور ثقافتی سطح پر پہلوی حکومت کو اپنے مطالبات کو تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی دوران امام خمینی کے بڑے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت 1356 شمسی اول آبان اور ان کے لیے مجالس ترحیم کے پروگراموں کا انعقاد ہوا، اور یہ مجالس و محافل پہلوی حکومت پر تنقید اور امام خمینی اور ان کی اسلامی تحریک کی تعریف و تعجیل میں تبدیل ہو گئیں۔ ملک کے اندر اور باہر مجاہدین کے نیٹ ورک نے اپنے تبلیغی اور پیغام رسانی کے گوناگون ذرائع کے توسط سے امام خمینی کی مرجعیت اور رہبری میں کامیابی کے حصول تک جہاد کی ہدایت اور تاکید کی۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے بعد جو تحریک شروع ہوئی وہ پھر کنٹرول نہ ہو سکی۔ سیاسی اسلام اور دینی قیادت نے اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا نتیجہ خیز قدم اٹھایا، جس کا نتیجہ بہمن 1357 میں صبر و کاوش کے بہت سے اشروں کے بعد امام خمینی کی رہبری میں اسلامی حکومت کی تشکیل کی صورت میں نکلا۔ یہاں پر ہمارا 10واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، صفحہ نمبر 363 تک۔ آئیے اب ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا جانا۔ عنوان تھا اسلامی بیداری، اور اس کے بعد ذیلی عنوان تھے عرب دنیا میں اسلامی بیداری اور ایران میں اسلامی بیداری۔ انشاءاللہ 11ویں باب میں ہم نظر ڈالیں گے مغربی تہذیب پہ نقطہ نظر۔